اچھا جی، سوال آیا کہ بعض اوقات قرآن حکیم پڑھتے ہوئے زبر زیر کی غلطی بھی آپ کر جاتے ہیں، پلیز اسے اپلوڈنگ سے پہلے ایڈٹ کر دیا کریں تاکہ بعض ضدی علماء کو موقع نہ ملے۔ اور ضدی علماء کا علاج تو اللہ کے بندے کسی کے پاس نہیں ہے۔ زبر زیر کی غلطیاں تو ہم آپ کو، اور لحن جلی کی غلطیاں، کہ پروننسیشن کی غلطیاں ہم آپ کو امام کعبہ کی قرات کے اندر بھی دکھا سکتے ہیں۔ کتنے بڑے ان کو یعنی مشابہ لگ جاتے ہیں اور زبر زیر کی غلطیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ یہ غلطی لگنا اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ سامنے جو پڑھ رہا ہے یہ انسان ہے۔ ہاں، غلطی وہ غلطی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ ہائی لائٹ کرے کہ یہ زبر نہیں یہ زیر ہے، یا یہ ہا نہیں ہا ہے، اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، پھر باقی یہ سلپ آف ٹنگ سب سے ہوتی ہے۔ میں کئی بار حرمین شریفین گیا ہوں اور امام کعبہ، پکے امام کعبہ، وہ بھی غلطی کرتے ہیں، اور یہ تو وہ غلطیاں جو سامنے نظر آتی ہیں۔ اگر آپ فنی قاریوں سے پوچھیں نا تو وہ سدیس کو قاری نہیں مانتے، آپ حیران ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ امام کعبہ ہونے کی وجہ سے، اس کی آواز چونکہ لوگ ادھر بھی سنتے ہیں تو کیسٹوں کی وجہ سے نا، ایک طرز کی وجہ سے لوگوں کو پسند آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ فنی قاری نہیں ہے۔ اچھا کیوں؟ اور وہ ٹیکنیکلی بات صحیح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فنی قاری جو ہے نا وہ ہے سعد الغامدی یا عبد الرحمن حذیفی صاحب، یہ لوگ ہیں فنی قاری جو کہ پروننسیشن ہر لحاظ سے صحیح ادا کرتے ہیں۔ میں نے ویسے کئی عربی قاری انکلوڈنگ امام کعبہ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی غلطی بتا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا آلموسٹ سب میں موجود ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی پروننسیشن ان کی غلط ہوتی ہے۔ نستعین والا جو عین ہے نا، یہ 50% زیادہ امام کعبہ نکالتے نہیں، وہ نستعین پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ ہے عربی جو ہے نا عموماً بولنے میں بھی بعض اوقات عین کو سکپ کر جاتے ہیں، لیکن عرب میں یہ عربی لنگوسٹک میں یہ لحن جلی اور بڑی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ ابراہیم شریم کو بھی سن لیں، وہ بھی کئی بار نستعین صحیح نہیں نکالتا، عین وہ سکپ ہو جاتی ہے ان سے، کیونکہ وہ عام بھی عربی بولتے ہیں نا، یہ نیچرل ہے۔ یہاں کے جو عربی قاری ہیں نا وہ بہت فنی ہیں، وہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ یا آپ عبد الباسط عبد الصمد کو سنیں، عین کے اوپر بڑے لوگ مار کھا جاتے ہیں، عین نکالنا پڑتا ہے نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین جب بولیں گے نا تو آپ کی بڑی ایفرٹ پٹ ہوتی ہے، تو آپ ان کو سنیں تو وہ کہیں گے ایاک نعبد والی عین تو نکالیں گے، نستعین والی سکپ ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے مجبور نہ کریں کہ میں چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے سارے امام کعبہ کی غلطیاں ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو بتانا شروع کروں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ یہ طریقہ ہے۔ اور باقی جب ہم درس قرآن کر رہے ہوتے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ ہم اجمی بھی ہیں، اور جب یہاں درس قرآن ہوتا ہے یہاں ہم قرات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے بلکہ درس و تدریس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں جب میں عربی پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، میرا جتنا دھیان عربی پڑھنے کی طرف ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ اس طرف ہوتا ہے کہ میں نے اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر میں کیا بیان کرنا ہے، تو میں ملٹی ڈائریکشنل سوچ رہا ہوتا ہوں، اس میں بسا اوقات یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات مجھے خیال بھی نہیں ہوتا۔ مثلا یہ آیت الکرسی لفظ ہے، اصل میں کئی بار یہ آیت الکرسی بول دیتا ہوں، کیونکہ پنجابی میں ہم اس طرح ہی بول رہے ہوتے ہیں، اردو میں بھی آیت الکرسی لوگ کہتے ہیں۔ آیت الکرسی کون بولتا ہے؟ آپ بڑے سے بڑا اردو دان لیں، وہ بھی آیت الکرسی تو نہیں بولے گا، وہ بھی آیت الکرسی بولے گا۔ آیت الکرسی لفظ ہے، آیت الکرسی لفظ ہے۔ بڑے سے بڑا عالم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، آپ اس کو سنیں وہ کہے گا احمد رضا بریلوی، حالانکہ یہ ہے احمد رضا بریلوی، غلط پروننسیشن بولیں گے۔ صحیح بخاری بول رہے ہوتے ہیں لوگ، صحیح بخاری تو لفظ غلط ہے، صحیح البخاری ہے۔ تو اللہ کے بندے، یہ جو لوگ تقلید کے اوپر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں نا، اب وہ لفظ مقلد بول رہے ہوتے ہیں، یہ غیر مقلد، یہ مقلد، لفظ ہے مقلد۔ آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اخلاق لفظ نہیں، اخلاق لفظ ہے۔ اس طرح کے کئی الفاظ ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں ایک اور لفظ جو سارے علماء غلط بولتے ہیں، محبت، محبت رسول، یہ محبت لفظ نہیں، محبت ہے، میم کے اوپر زبر ہے۔ تو اس لیے مجھے علماء حضرات مجبور نہ کریں کہ میں ان کے پرانے بزرگ، جدید بزرگ اور جو بھی پیدا نہیں ہوئے ان بزرگوں نے جو غلطیاں کرنی ہیں میں وہ پہلے ہی بتا دوں۔ تو اس طرح چیزیں ہائی لائٹ نہیں کرنی چاہیے، علمی طریقے سے بات دیکھنی چاہیے، بالمفہوم کیا بیان ہو رہی ہے۔ اور بعض اوقات بڑے بڑے قاری جو ہیں ان کو بھی مشابہ لگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ سورہ فاطر پڑھتے ہوئے میں نے پڑھا الحمدللہ الذی فاطر السماوات
حالانکہ وہاں پہ قرآن میں ہے الحمدللہ فاطر السماوات، معنی دونوں کا ٹھیک ہی بن جاتا ہے، الذی وہ ہے۔ اب یہ الحمدللہ الذی خود قرآن میں کئی جگہ ہے، سورہ الکہف کس سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تو اب یہ سورۃ الکہف کی آیت، چونکہ ہم آیات تلاوت کرتے رہتے ہیں، پہلی 10 آیات صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ دجال سے بچاؤ کے لیے، تو وہ فریکوینٹلی تلاوت کرنے کی وجہ سے الحمدللہ الذی زبان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ جب الحمدللہ فاطر، اب وہ دیکھ بھی رہا ہے بندہ لیکن وہ اپنی یادداشت سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ دیکھ رہا ہے تو ایگزیکٹ وہی لفظ پڑھ دے گا جو لکھا ہوا ہے، کئی الفاظ وہ اپنی یادداشت سے بھی پڑھ رہا ہوگا، تو اس کی وجہ سے غلطی ہو جائے گی، ہو بھی جاتی ہے۔ پھر آیات ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں، یعلمون تعلمون بھی مکس ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی غلطیاں اگر کہیں پہ ہو جائیں، اس کو غلطی یا کسی کی آپ یہ سمجھ لیں کہ نالائکی شمار نہیں کرنا چاہیے، نہ پڑھنے والے کی نہ سننے والے کی۔ نالائکی اس وقت ہوگی کہ جب اس کو چیز ہائی لائٹ کی جائے اور وہ کہے نہیں میں نے جو پڑھا یہ صحیح پڑھا ہے، آپ جو بتا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ بھی، اور اس کو اس طریقے سے غلطی ہائی لائٹ کرتے وقت کسی کے ساتھ اس کے تذلیل کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، وہ سب سے ہو سکتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بندے کا نام لیں، میں اس کی غلطیاں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں۔ ایون میرے استاد ہیں نا جی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، ان کی جو ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی ہیں نا، اس میں قرآن پاک کی عربی کی غلطیاں موجود ہیں۔ میں بھی ایک کلپ بنا کے چڑھا سکتا ہوں کہ جو دیکھیں کتنے بڑے اہل حدیث عالم اور قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں ان سے جو علمی اختلاف ہمیں اپنی جگہ، وہ قرآن پاک کی زبر زیر تک غلط پڑھتے ہیں۔ لحن جلی تو وہ آپ سمجھے پنجابی میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں۔ تو لیکن ہم نے کبھی ان کی اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے ان کے وہ جو علمی خدمات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اس کو تو قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ احمد دیدات صاحب، ہزاروں کرسچنز ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے، ان کی عربی کی غلطیاں تھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ ان چیزوں سے اب کئی، میں تو کہتا ہوں علماء کی اکثریت کی عربی غلط ہے، اکثریت کی 99% علماء کی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قاریوں سے اگر پوچھیں نا، بڑے سے بڑے عالم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنوائیں کسی قاری کو، وہ کہے گا اس نے قرآن غلط پڑھا ہے۔ مجھے تو پتا ہے، میں قاری ہوں نا خود، مجھے پتا ہے اس بات کا۔ اس لیے کہ پھر میں نے باقاعدہ علماء سے پوچھا ہے کہ یار آپ لوگ عربی ویسے تو بغیر زبر زیر پیش کے اور اعراب کو دیکھے بغیر سب کچھ آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ کی پروننسیشن اتنی غلط کیوں ہوتی ہے؟ نہ قرآن کی آیتیں آپ صحیح پڑھتے ہیں، نہ آپ حدیثوں میں ہا اور ہا کا فرق، ذال اور زا کا فرق۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا بس صرف عربی پڑھنے پہ ہوتا ہے، اس کی لنگوسٹک پہ اس طرح زور نہیں ہوتا، اسی لیے جو علماء ہیں نا وہ عربی غلط پڑھ جاتے ہیں۔ قاری جو ہے نا وہ ان کا صحیح پھر مذاق اڑاتے ہیں، سوائے یہ کہ کوئی قاری ہو جو عالم بھی ہو، جیسے وہ قاری صہیب میر محمدی ہیں اہل حدیث کے، وہ قاری بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ جتنے بڑے بڑے پاکستان میں یا سعودیہ میں بیٹھے ہوئے جو علماء تقریریں کر رہے ہیں نا، اہل حدیث کے دیکھ لیں، بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، اکثر عربی غلط ہے۔ طارق جمیل صاحب کی عربی بہت اچھی ہے، کیونکہ وہ عربی عام زبان میں بھی بولتے ہیں، عربیوں کو لیکچرز بھی عربیوں میں دیتے ہیں، اس لیے ان کی وہ عام زبان میں ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ باقی علماء کو دیکھیں گے انہی کے مکتب فکر کے، تو ان کی عربی لنگوسٹک میں فرق ہوگا۔ تو یہ غلطیاں ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اوپر کسی کے اوپر اس طریقے سے قدغن لگائی جائے اور اس کے اوپر فتویٰ بازی کی جائے۔ تو ان چیزوں کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل ایڈٹ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب سے بڑا کون قرآن کا قاری تھا؟ 25 سال تک انہوں نے قرآن پاک پورا تفسیر سے پڑھایا، اور میں بڑے بڑے حفاظ کو بٹھا کے بیان القرآن جب سنایا نا، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب جو کراس ریفرنس قرآن سے کوٹ کرتے ہیں نا، دنیا کا بڑے سے بڑا حافظ اس طرح کوٹ نہیں کر سکتا۔ ایک آیت سے ملتی جلتی قرآن میں اور آیتیں اور ان کے نمبر بھی بتا دیتے ہیں، اور فریکوینٹلی کہ فلاں جگہ یہ آیت اتنے نمبر پہ آئی ہے اور اس میں ان الفاظ کے ساتھ اتنی چینج ہے۔ یہ بڑے پکے قاریوں کو بھی یاد نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فی البدی بتاتے تھے۔ 25 سال تک انہوں نے بیان القرآن یعنی بیان القرآن کیا، اور 25 سال کے بعد جب ان کی عمر 67 ایئرز تھی، اس وقت انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ویڈیو۔ اس سے پہلے 25 سال دورہ قرآن کا ان کا تجربہ تھا آلموسٹ، لیکن اس ریکارڈڈ بیان القرآن جو 1998 میں ہوا ہے، اس میں کئی جگہ زبر زیر کی غلطی ہیں قرآن پڑھتے ہوئے۔
لیکن میں نے کبھی اس کو نہیں ہائی لائٹ کیا کہ یار یہ قرآن غلط پڑھ دیا. یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، الا یہ کہ وہ کوئی بندہ پورا رٹا مار کے بیٹھا ہوا ہو نا 2-4 آیات کے اوپر، وہ علیحدہ بات ہے. ادروائز دیکھ کے پڑھنے، حالانکہ ڈاکٹر سرار صاحب دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے کیونکہ وہ اس وقت تفسیر بیان کر رہے ہیں. جب کوئی قاری صرف قرات کرنے بیٹھا ہے، اس نے نہ اس کی تفسیر بیان کرنی ہے نہ ترجمہ، اس وقت اس کا سٹیٹ آف مائنڈ صرف اس کی زبر زیر پیش پہ ہوگا. تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اور ان کی ایڈیٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ چیزیں رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ فرق پتہ چلے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی نے قرآن کو یاد نہیں کرنا. قرآن کے حفظ کے لیے قرآن ریٹن میں موجود ہے، اور قاریوں کے قرآن ایڈیٹنگ کے بعد صحیح غلطیوں سے پاک ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں، وہ ان سے کرنا ہے. ہماری ان چیزوں سے لوگوں نے یہ چیزیں نہیں ٹھیک کرنی ہے، لہٰذا ان چیزوں کو اس طریقے سے ایشو